الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ جو کوئی دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، میں کل قیامت کے دن اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتا ہے: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون۔ ترجمہ کنز الایمان: وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ناظرین و سامعین، اس سے وہ وعدہ، وہ عہد مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آسمانی کتابوں میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق فرمایا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ عہد 3 ہیں۔ پہلا وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم سے لیا کہ اس کی ربوبیت کا اقرار کرے، یعنی الست بربکم، تمہارا رب کون ہے، سب سے اقرار کروانا کہ یا اللہ عز و جل تو ہمارا رب ہے۔ اور اس کا بیان سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں آیا ہے۔ دوسرا وعدہ وہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے کہ رسالت کی تبلیغ کرے اور دین کا کام کریں۔ اس کا بیان سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 میں بیان کیا گیا۔ تیسرا وعدہ علماء کے ساتھ ہے کہ حق کو نہ چھپائیں۔ اس کا بیان سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 میں آگے انشاءاللہ العزیز آئے گا۔ آگے فرمایا ما امر اللہ، یعنی جس چیز کا اللہ نے انہیں حکم دیا۔ فرمایا کہ جن چیزوں کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ ہے رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنا۔ نمبر 2، مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور محبت کرنا۔ نمبر 3، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو ماننا۔ اور نمبر 4، تمام کتابوں کی تصدیق کرنا اور حق پر جمع ہونا۔ ان کو قطع کرنے کا معنی یہ ہے کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، انبیاء کرام کو نہ ماننا اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی تصدیق نہ کرنا، یہ وعدوں کی جو ہے وہ توڑنے کی چیزیں ہیں کہ وعدوں کو توڑا یوں جائے گا کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑا جائے، انبیاء کرام علیہ السلام کو نہ مانا جائے اور اللہ کی کتابوں کو نہ مانا جائے، یہ وعدوں کی پاسداری نہیں ہے۔ آیت نمبر 28 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم کیسے اللہ کے منکر ہوتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا اور پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ ناظرین و سامعین، توحید اور نبوت کے دلائل، کفر و ایمان کی جزا و سزا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص اور عام نعمتوں کا اور قدرت کی عجیب نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ کفر کی خرابی اور برائی کو کافروں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے انہیں خطاب کیا گیا کہ تم اللہ کے کیسے منکر ہو سکتے ہو، تم کس طرح خدا کا انکار کر سکتے ہو حالانکہ تمہارا اپنا حال اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا تقاضا کرتا ہے۔ وہ کیسے کرتا ہے؟ کیونکہ تم
بدن میں روح ڈالے جانے سے پہلے تمام مراحل میں مردہ تھے، یعنی کچھ نہ تھے یا جسم بے جان تھے، پھر اس نے تمہارے جسم کے اندر روح ڈال کر تمہیں زندگی دی، پھر زندگی کی مدت پوری ہونے پر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اس سے یا تو قبر کی زندگی مراد ہے جو سوال کے لیے ہوگی، یا قیامت کی کہ پھر تم حساب و کتاب اور جزا کے لیے اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو اپنے اس حال کو جان کر تمہارا کفر کرنا یہ نہایت عجیب ہے۔ اس آیت میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہم پہلے کچھ نہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی اور زندگی گزارنے کے لوازمات، زندگی گزارنے کی چیزیں، زندگی گزارنے کے لیے نعمتوں سے نوازا، تو اس کی عطاؤں سے فائدہ اٹھا کر اس کی یاد سے غافل ہونا، ناشکری اور غفلت کی زندگی گزارنا کس طرح ہماری شایان شان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ تو اللہ کا شکر کرنے سے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرنے سے، اس کی نعمتوں کا شکر کرنے سے انشاءاللہ عز و جل ہماری زندگی بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ آگے ارشاد فرمایا آیت نمبر 29، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ فرمایا وہی رب ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا، پھر اس نے آسمان کے بنانے کا ارادہ فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، اور وہ رب ہر شے کو خوب جانتا ہے، علم رکھتا ہے۔ ناظرین و سامعین، تمام انسانوں کو فرمایا جا رہا کہ زمین میں جو کچھ دریا، پہاڑ، کانے، کھیتی، سمندر وغیرہ موجود ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی نے تمہارے دینی اور دنیاوی فائدوں کے لیے جمع فرمایا ہے۔ دینی فائدہ تو یہ ہے کہ زمین کے عجائبات دیکھ کر تمہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کی معرفت نصیب ہو، اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کو کھاؤ پیو اور اپنے کاموں میں لگ جاؤ، اور جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ممانعت نہ ہو، یعنی حلال اور حرام کے بارے میں اللہ نے جن چیزوں سے تمہیں منع نہ کیا ہو وہ کام کرو، تو ان نعمتوں کے باوجود تم کس طرح اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو۔ ناظرین و سامعین، اگر ہم اپنے وجود پر ہی غور کریں تو انسان کا ذرہ ذرہ، انسان کا جو ہے وہ ایک ایک اعضاء اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتے ہیں کہ کس طرح انسان کو اللہ نے پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہا، پھر اس کے بعد دنیا میں آیا، یہ کچھ نہ کر سکتا تھا، ہل نہ سکتا تھا، لیکن ماں باپ نے اس کے لیے بہت کچھ کیا۔ آخر کار ماں باپ نے اس کو خوراک دے کر، کھانا پینا دے کر، اس کی دیکھ بھال کر کے، اس کی پرورش کر کے اس کو بڑا کیا۔ اب یہ بڑا ہو گیا، پھر بھی اپنے رب کا انکار کرتا ہے۔ یہی نہیں، بندہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں پر غور کرے کہ ایک بے جان پودا جو آپ بیج زمین میں ڈالتے ہیں، آپ اسے پانی دیتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ وہ اگ جاتا ہے، پھر وہ ایک تنا ور درخت بن جاتا ہے، یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی قدرت ہے۔ تو انسان اپنے رب کی ایسی قدرتوں کو دیکھ کر پھر بھی اپنے رب کا کیسے انکار کر سکتا ہے؟ تو اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ جس چیز سے اللہ نے منع نہیں فرمایا وہ ہمارے لیے مباح اور حلال یعنی جائز ہے۔ آگے فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ رب ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ کائنات کی تخلیق اور اسے وجود میں لانا اللہ تعالیٰ کے کامل علم کی دلیل ہے، کیونکہ ایسی حکمت سے بڑی مخلوق کا پیدا کرنا ایک ایک شے کا علم رکھے بغیر ممکن نہیں اور متصور نہیں ہے۔ کافر مرنے کے بعد
زندہ ہونے کو ناممکن سمجھتے تھے۔ ان آیتوں میں کافروں کے اس عقیدے کے غلط اور باطل ہونے پر ایک عظیم دلیل قائم کی گئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے قدرت و علم والا جو رب ہے اور جسم و حیات کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، تو موت کے بعد تمہارا دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کیسے ممکن ہے؟ جو تمہیں مردہ سے زندہ کر سکتا ہے، تو اس کے لیے دوبارہ تمہیں پیدا کرنا یا دوبارہ تمہیں اٹھانا، مردہ سے زندہ کرنا، اس کے لیے کیسے ناممکن ہے؟ کہ جس رب تبارک و تعالیٰ نے عدم سے وجود میں انسان کو لے کر آیا، اب وہ رب دوبارہ تمہیں زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی قدرتوں پر جو بھی چیزیں دلالت کرتی ہیں ان پر غور کیا کریں، پھر اپنے رب کی عظمتوں پر قربان جائیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں، اس کی اطاعتوں میں لگ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی رحمت۔